آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ۔ امریکی افواج نے ایک بار پھر ایران پر حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے حملوں کا مقصد ایران کے سویلین اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا اور آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی کمانڈر ان چیف نے ایرانی افواج کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے ان کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ نے جنوبی اور مغربی ایران میں حملے کیے۔ امریکی فضائی حملوں میں ماضی کے مقابلے کہیں زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیاروں نے کشم، بندر عباس، بوشہر، خندق، اہواز، آبادان، خرم شہر پر بمباری کی۔ امریکی حملوں میں ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ایران پر امریکی حملوں اور آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ اینٹونیو گوتریس کا خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں کے ٹھکانوں پر ہونے والے حملوں پر بھی اظہار تشویش۔ یو این سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا امریکہ اور ایران سے فوری طور پر حملے روکیں اور فوری طور پر مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ Open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I don't want to talk about it. ایرانی بہت برے لوگ ہیں۔ ایران نے گزشتہ روز معاہدے پر اتفاق کیا مگر 1 گھنٹے بعد ہی ایران نے ہرمز میں ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC نیوز کو انٹرویو، کہا کچھ عرصے سے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ گزشتہ روز ایران نے ایک معاہدے پر اتفاق بھی کر لیا تھا جو ہمارے لیے بہترین تھا۔ ایران نے ایٹمی پروگرام ختم کرنے سمیت سب کچھ تسلیم کر لیا تھا۔ جہاز پر ڈرون حملے کے بعد ایران پر کل رات شدید بمباری کی۔ آبنائے ہرمز اب بھی تجارتی استعمال کے لیے کھلی ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کے باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کا برادر ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے تمام فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ تمام فریق کشیدگی میں فوری کمی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تمام فریق وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $78.86 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 3.65% اضافہ ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74.02 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جنرلز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فوجیوں نے بتایا اعلیٰ فوجی قیادت کو پتا تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ امریکی فوجی قیادت نے وارننگز کو بار بار نظر انداز کیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر ایک غیر محفوظ مقام پر فوجی تعینات کیے گئے۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کے بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے انخلاء کا بھی مؤثر انتظام نہیں تھا۔ 1 مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی اور دیگر اعلیٰ حکام کی نماز جنازہ میں شرکت۔ جدید قطر کے بانی امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی طویل علالت کے بعد 74 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ 2013 میں رضاکارانہ طور پر اقتدار صاحبزادے اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے حوالے کر دیا۔ پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔
وزیر اعظم شہباز شریف تعزیت کے لیے آج قطر جائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم شخصیات بھی ساتھ ہوں گے. پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شعبان. سران ٹنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واصل. ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں. خارجیوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام. کہا مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں. دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں. واشے کے علاقے ماشکل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ. 5 مزدور شہید. بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہزیمت کا شکار دہشت گرد اب سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ماشکل دہشت گردی کی مذمت. سرفراز بگٹی کہتے ہیں معصوم شہریوں پر حملہ پاکستان کی وحدت، آئین اور ریاست پر حملہ ہے. آزادی کی نام نہاد تحریک کا لبادہ اوڑھنے والے مکروہ عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکے. ریاست کی رٹ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید فیصلہ کن ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ہناوڑک کے گاؤں ببری کا دورہ. دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن شعبان کا جائزہ لیا. سرفراز بگٹی کی آپریشن شعبان میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین. حیدرآباد حالی روڈ کے سرکاری گودام سے گندم کی خورد برد. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کمشنر کی انکوائری رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا. گودام انچارج محمد علی مگسی نامزد. سرکاری گندم میں 20 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا تھا. کارگو طیارہ حادثہ انجینئر عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ گلستان جوہر کراچی میں ادا کر دی گئی. پاک بحریہ اور میری سیکیورٹی ایجنسی کا بلیک باکس انجن اور عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری. بلیک باکس ملنے کی صورت میں اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی. تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ. پب میں لگنے والی آگ میں 27 افراد ہلاک، 63 زخمی. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. خبر ایجنسی کے مطابق آگ سٹیج کے سامنے والے حصے سے شروع ہوئی. امدادی ٹیمز کے پہنچنے تک آگ پورے پب میں پھیل چکی تھی. زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تھائی حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا. عالمی نمبر 1 ٹینس سٹار اٹلی کے یانگ سنر نے کیریئر کا 6واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیت کر ویمبلڈن فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر کو ہرا کر اپنے اعزاز کا دفاع کیا. سنر نے پہلے سیٹ ہارنے کے بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے اگلے تینوں سیٹ اپنے نام کیے. جیت کا سکور 6-7، 7-6، 6-3 اور 6-4 رہا. سنر کو ٹرافی کیٹ مڈلٹن نے پیش کی. سندھ حکومت کا فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل اور فائنل بڑی سکرینز پر دکھانے کا فیصلہ. صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر نے بتایا 15، 16 اور 20 جولائی کو ملیر کے شرافی فٹ بال گراؤنڈ میں میچز بڑی سکرین پر دکھائے جائیں گے. شہید بے نظیر، لاڑکانہ، حیدرآباد، گوڈکی، ٹھٹا، میرپور خاص، سکھر اور روہڑی میں بھی میچز بڑی سکرین پر دکھائے جائیں گے. اور رحیم شاہ کی سریلی آواز، آئمہ بیگ کی گلوکاری کا انوکھا انداز. پشاور میں خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ کی لانچنگ تقریب کی تیاریاں تیز. 18 جولائی کو پشاور اسٹیڈیم میں شیڈیول تقریب میں رحیم شاہ اور آئمہ بیگ آواز کا جادو جگائیں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی، برانڈ ایمبیسڈر شاہد آفریدی سمیت عام شخصیات شرکت کریں گے.